آخرکار عالمی جو ظلم ہے اس نے عالمی ضمیر کو بھی جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے، اور اب وہ وقت آ گیا ہے جب صرف بیانات نہیں بلکہ عملی قدم اٹھائے جا رہے ہیں۔ فرانس جو یورپ کا ایک طاقتور اور مہذب ملک مانا جاتا ہے اب میدان میں آ چکا ہے، لیکن اس بار بات احتجاج کی نہیں بلکہ عدالت اور قانون کی ہے۔ فرانس کی انسداد دہشت گردی عدالت نے اسرائیل کے خلاف ایک ایسا مقدمہ درج کیا ہے جو تاریخ میں پہلی بار یورپ میں غزہ کے مظلوموں کی قانونی آواز بن کے ابھرا ہے۔ یہ مقدمہ صرف کافروں کی کارروائی نہیں بلکہ اسرائیل پر سنگین الزامات کا مجموعہ ہے، جس میں نسل کشی میں معاونت اور امدادی سامان کو روک کر انسانوں کی زندگیوں سے کھیلنے کے الزامات شامل ہیں۔ فرانسیسی پروسیکیوٹرز کے مطابق اسرائیل نے دانستہ طور پر وہ ٹرک روکے جن میں خوراک، دوائیں اور پینے کا صاف پانی تھا۔ یہ وہ امداد تھی جو غزہ میں بچوں، خواتین اور بزرگوں کی زندگی بچا سکتی تھی، لیکن اسرائیلی افواج نے ان ٹرکوں کو روکا اور دنیا نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مگر اب پہلی بار عدالت نے ان مظالم کو قانونی زبان میں نسل کشی کی معاونت قرار دے دیا ہے، اور بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ اس دن ایک 70 سالہ فرانسیسی خاتون نے بھی ایک الگ مقدمہ دائر کیا۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ اسرائیل کی بمباری میں ان کے معصوم نواسے اور نواسی جن کی عمریں صرف 6 اور 9 سال تھی بموں کی زد میں آ کر شہید ہو گئے۔ انہوں نے اپنی اپلیکیشن میں لکھا کہ یہ محض جنگ نہیں بلکہ باقاعدہ قتل عام ہے۔ بچوں کا قتل، ایک ماں اور نانی کے دل کا جنازہ نکال دینا، کیا اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا؟ دوستو، فرانس کا یہ قدم صرف قانونی کارروائی نہیں بلکہ انصاف کی جانب بڑھتا ہوا ایک مائل سٹون ہے، کیونکہ اس سے پہلے یورپ کے اکثر ممالک صرف مذمت پر اکتفا کرتے تھے، لیکن اب بات مقدمے اور قانونی ثبوتوں تک پہنچ چکی ہے، اور یہی وہ تبدیلی ہے جس کا انتظار فلسطینیوں کے مظلوم عوام برسوں سے کر رہے تھے۔ اور دوسری جانب عالمی عدالت انصاف یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بھی خاموش نہیں رہی۔ اس نے حالیہ فیصلے میں اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ غزہ میں امدادی سامان کی فراہمی میں رکاوٹ نہ ڈالے اور فوری طور پر ممکنہ نسل کشی کو روکے، اور یہ فیصلہ صرف ایک مشورہ نہیں بلکہ ایک قانونی حکم ہے جس کی خلاف ورزی سنگین نتائج کا باعث بن سکتی ہے۔ یاد رکھیں، آج جو قدم فرانس نے اٹھایا ہے وہ صرف ایک ملک کا رد عمل نہیں بلکہ پوری انسانیت کی ترجمانی ہے، اور یہ اس لمحے کی نمائندگی کرتا ہے جب مظلوموں کی چیخیں قانون کی زبان میں ڈھل جاتی ہیں، جب صرف آنکھوں کے آنسو کافی نہیں رہتے بلکہ ہاتھوں میں انصاف کا پلڑا بھی تھامنا پڑتا ہے۔ یہ پہلا مقدمہ ہے لیکن شاید آخری نہ ہو۔ اگر فرانس میں انصاف کا چراغ روشن ہوا تو ہو سکتا ہے کل جرمنی، اسپین، اٹلی، حتیٰ کہ امریکہ کی عدالتیں بھی ایسے مقدمات کا سامنا کریں، کیونکہ ظلم کبھی اکیلا نہیں رہتا اور نہ ہی انصاف۔ تو دوستو، یہ وقت ہے بیدار ہونے کا، آواز اٹھانے کا اور دنیا کو بتانے کا کہ مظلوم کی فریاد رائے گاہ نہیں جاتی۔ آج اگر ایک معصوم بچے کی ماں انصاف مانگ رہی ہے تو کل وہ وقت بھی آئے گا جب انصاف دروازہ کھٹکھٹائے گا اور مجرموں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ جو گلگت بلتستان